سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ اور ایک بات جو میں نے حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ایک قیمتی پیغام سنا کر اپنی بات مکمل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے افضل الملائکہ حضرت جبریل امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ انہو ستکون فتن، اے اللہ کے رسول ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، آپ کی امت کے سامنے بہت سارے فتنے آئیں گے۔ آج کی جو دنیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس زمانے کے بارے میں حضرت جبریل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی وہ زمانہ یہی ہے۔ آج کے زمانے میں مادیت کا فتنہ، دہریت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، سوشلزم کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، مختلف فتنے منہ کھول کر کھڑے ہیں، اور ان فتنوں کا داعی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اپنے فتنوں کی طرف امت کے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اور میرے بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری نئی نسل ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، اور شکار ہو رہے ہیں اس درجے میں کہ رپورٹیں ہیں کہ 8 لاکھ بچیاں ہمارے ملک کے اندر دین سے مرتد ہو چکی ہیں، غیروں کے ساتھ وہ نکاح کر چکی ہیں اور دین سے وہ پھر چکی ہیں۔ یہ فتنے امت کے سامنے کھڑے ہیں، ان تمام فتنوں سے امت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل جب میری امت کے سامنے یہ فتنے ظاہر ہوں گے تو میری امت ان فتنوں سے کیسے بچے گی؟ کون سی چیز ہوگی، کون سا ذریعہ ہوگا جس سے امت فتنوں سے بچے گی؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کتاب اللہ، امت کو تمام تر فتنوں سے بچانے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب ہے۔ امت اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گی، اس کی صحیح تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور اس پر عمل کرے گی تو امت تمام تر فتنوں سے بچے گی۔ میرے بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ نے سنا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں اتاری، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکی۔ قرآن کو اللہ نے اتارا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، اور حقیقت یہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے، قرآن مجید جیسا اترا ویسا آج بھی موجود ہے۔ اس کا ایک ایک نقطہ، اس کا ایک ایک زبر، اس کا ایک ایک زیر، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حکم اللہ نے جیسا اتارا ویسا محفوظ ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے، بہت دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اور اپنے موجودہ تمام تر پریشانیوں کا حل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جس اللہ نے قرآن کو اتار کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو قرآن آج موجود ہے، قرآن آج محفوظ ہے، لیکن لوگوں قرآن مجید کو اللہ نے عربی زبان میں اتارا۔ علماء بیٹھے ہیں، ماہرین لغت سے آپ پوچھئے، لینگویج کے اسپیشلسٹ سے آپ پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال، ہر 100 سال، 200 سال میں کسی بھی زبان کی جو تخصصات ہوتے ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے، کسی بھی زبان کے جو امتیازات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عربی زبان 1450 سال پہلے جس لب و لہجے میں بولی جاتی تھی، عربی زبان کے جو امتیازات تھے، اس کے جو تخصصات تھے، آپ عربی کے ماہرین سے، علماء سے پوچھئے، عربی زبان آج بھی انہی تخصصات کے ساتھ موجود ہے۔ مولانا علی میاں ندوی نے ایک بڑے مجمع سے فرمایا تھا کہ لوگوں، جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو قرآن کی حفاظت بھی کی اور اس کی زبان کی بھی حفاظت کی۔ لوگوں، اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے بہتر مستقبل کی گارنٹی چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ اپنے قرآن کی بھی حفاظت کرے گا اور قرآن کی خدمت کے نتیجے میں تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے دین و ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور تمہاری دنیا کی اسباب کی بھی حفاظت ہوگی۔ ہماری حفاظت کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ اس لیے یہ بات بالکل ڈنکے کے چوٹ پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ مدارس اور مدرسہ فلاح المسلمین جیسا ادارہ جس نے لاک ڈاؤن کے نامساعد حالات کے باوجود
اپنے مدرسے کے اندر بہت ہی محفوظ طریقے پر حفظ قرآن کی درسگاہوں کو قائم رکھا اور 1 سال کے اندر 22-23 بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ ادارہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ ادارہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ خدا کی قسم اگر فلاح المسلمین جیسے اداروں سے امت کٹ گئی تو اس کی حفاظت اور اس کی نسلوں کی حفاظت دنیا جہان کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی۔ ہماری تمام تر حفاظت اور اپنی نسلوں کی تمام تر حفاظت انہی اداروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی حفاظت اگر چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بھی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی ہم خدمت کریں، اور جو ادارے خدمت کر رہے ہیں ہم ان اداروں کا تعاون کریں، ہم کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم کام کرنے والوں کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ مجھے یاد آتا ہے اس موقع سے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی وہ قیمتی بات جو ہر سال ختم قرآن کی مجلس میں وہ بھوارہ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ مدرسہ 1952 میں قائم ہوا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت رابع امارت شریعہ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر جو اس وقت اس ملک کے نامور اور اولین فہرست کے علماء تھے، علماء کی وہ جماعت یہاں آئی تھی اور اس جماعت نے اس مدرسے کی بنیاد ایک انجمن کی شکل میں رکھی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھوارہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ پوری زندگی اس ادارے کی حفاظت کیجئے گا، اور جب آپ دنیا سے جانے لگیے گا تو اپنی نسلوں کو اس ادارے کی حفاظت کی وصیت کر کے جائیے گا۔ الحمدللہ اب تک یہ ادارہ اسی طریقے سے چمک رہا ہے اور بزرگوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، یہ ادارہ محفوظ ہو اور اس ادارے کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہم بھی محفوظ رہیں۔ اس لیے میں خاص طور سے اپنے بزرگوں سے اور خاص طور سے اس علاقے اور اطراف سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے سابقہ دنوں میں اس ادارے سے قلبی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے اور اس ادارے کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی دواؤں میں بھی یاد رکھا ہے، آپ نے بڑھ چڑھ کر تعاون بھی کیا ہے، آپ اس ادارے سے اپنی وابستگی کو باقی رکھیے، اداروں سے جڑ کر رہیے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والے اداروں کی جب آپ خدمت کریں گے اور اس کا تعاون کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اور ایسا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں قرآن کی ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، یقیناً آپ قرآن کی حفاظت کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، قرآن کی خدمت کرنے والے اداروں کی آپ حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ انہی چند معروضات کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا